نسبت انبیاء پہ صرف 3 اعتراض بیان کیے۔ چلیں ایک اور میں اعتراض چھیڑتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے، اور یہ جو جوابات میں دے رہا ہوں نا، تم کتابیں تلاش کرو، تفسیریں تلاش کرو، درسگاہیں تلاش کرو، پھر دیکھنا یہ جواب کہاں ملتے ہیں۔ آپ دیکھنا تھا نا، توجہ رکھنا۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد معمول مبارک تھا ازواج مطہرات میں حج کی گھر تھوڑی دیر رکتے، ایک یہاں رکے، شہد پہ لایا، تھوڑی دیر ہو گئی، دوسری کیا گئے، ظاہر ہے عورتیں تھیں، شوقنیں تھیں، ہر کسی خواہش تھی حضور میرے پاس زیادہ دیر ٹھہریں، ان کے پاس کیوں ٹھہرے ہیں، شوہر بھی ہو اور نبی جیسا ہو، شوہر بھی ہو اور حضور جیسا ہو، کیوں اس کی تمنا نہیں ہوگی؟ تو لگتا ہے آپ نے یہ جو کیا پیا ہے، آپ کے تو منہ مبارک سے بو سی آ رہی ہے، میں نے تو شہد پی ہے، کہ پھر سمیل کس چیز کی ہے؟ اب اللہ کے نبی سمجھے بھئی میں تھوڑی دیر وہاں زیادہ رک گیا ہوں نا، اس سے ان کو تھوڑی سی تکلیف سی الجھن سی ہوئی ہے کہ وہاں زیادہ دیر کیوں رکا ہوں، اور میں رکنے کی وجہ شہد تھی، فرمایا حرام ہے میں آئندہ شہد پیوں۔ قرآن اتر گیا، قرآن آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ نبی آپ کیا کر رہے ہیں؟ حلال کو حرام کر دیا بیویوں کی خاطر، قسم توڑو اس کو حلال کرو۔ آپ کہتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حضور نے حرام کر دیا، کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حلال کو حرام کرنا گناہ ہے یا کفر ہے؟ بولو تو پھر گناہ کیسے ہوا؟ کہو نا کفر ہے، سیدھی سیدھی بات کرو۔ اگر اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ نے حلال کو حرام کیا تھا تو پھر کفر کہنا چاہیے نا، پھر گناہ کیوں کہتے ہو؟ سمجھ آ گئی بات؟ اس کا معنی وہ مطلب نہیں جو تم سمجھے ہو، اس کا مطلب اور ہے، اس کا مطلب اور ہے۔ توجہ سے بات سمجھنا۔ ایک ہوتا ہے حلال کو حرام سمجھنا شرعاً، حرام کو حلال سمجھنا شرعاً۔ شراب حرام ہے، کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی حلال ہے، یہ کفر ہے۔ ایک چیز حلال ہے، کوئی بندہ کہتا ہے حرام ہے، کفر ہے۔ ایک ہے شرعاً حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا، اور ایک شرعاً حلال حرام نہیں ہوتا۔ آدمی اپنے اوپر پابندی ایسے لگا لیتا ہے کہ جیسے میں حرام سے بچتا ہوں نا ایسے ہی اس سے بچوں گا، اور اس کو عرف میں کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ بھئی آپ یہ چائے پیو، اس میں چینی ہے، جی میں تو نہیں پیوں گا، کیوں؟ مجھے شوگر ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جس دن سے مجھے شوگر ہوئی ہے نا، جس دن سے ڈاکٹر نے کہا نا کہ چینی نہیں پینی، حرام ہے میں نے ایک دانہ بھی کھائی، کہتے ہیں نا حرام ہے میں نے ایک دانہ بھی چینی کا چکھا۔ اب یہ حرام کا معنی کیا ہے کہ جس طرح حرام چیز سے بچتے ہیں نا اسی طرح میں اس سے بچ رہا ہوں۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا اس نے سچ مچ چینی کو حلال کو اپنے اوپر حرام کیا، اس کا معنی یہ نہیں تھا۔ یہ شرعاً حلال حرام نہیں ہے، یہ معنی کیا ایک چیز حلال تھی اور اس کو بندہ استعمال کرنا ایسے چھوڑ دیتا ہے جیسے حرام چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بھائی یہ کھاؤ، میں نہیں کھاتا، حرام ہے، آئندہ میں تجھے دوبارہ صلح بھی مار جاؤں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کافر ہو گیا؟ کافر ہو گیا نا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے کسی مرضی کو کھلانا حرام ہے نا، آئندہ تجھے میں نہیں دوں گا، بس معاملہ ایسے کروں گا، یہ نہیں کہ حلال کو حرام کہہ دیا، معاملہ یہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، آگے بولو لکا لکا لکا، اللہ اکبر۔ یا یہ اللہ کا پیار دیکھو اپنے پیغمبر سے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم۔ اللہ نبی کیسے سمجھا؟ وہ پیغمبر
یہ جو شہد ہے ہم نے تو بنائی ہی تیرے لیے تھی، تو نے چھوڑ دیا بیویوں کے خاطر، کھاؤ اس کو، کھاؤ اس کو۔ یہ پیار ہے، یہ کیا ہے؟ اب دیکھو اللہ لفظ کیسا لا رہے ہیں، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آگے تبتغی مرضات ازواجک، آگے 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 قد فرض اللہ لک یکم، قد فرض اللہ لک یکم، دیکھو نبی کو چھوڑ دیے، قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، اب نبی کو خطاب نہیں ہو رہا، خطاب کا رخ بدل گیا، پیغمبر شہد تیرے لیے بنائی، تو نے بھی چھوڑ دیا صرف بیویوں کی وجہ سے، کھاؤ اس کو، قد فرض اللہ لکم۔ امت یہ بات سن لے، اگر تم نے کبھی قسمیں اٹھائی اور قسم توڑو، کفارے ادا کرو، بلا وجہ قسمیں نہ اٹھایا کرو۔ جب قسم کے معاملہ آیا تو اللہ نے خطاب نبی سے موڑ کے امت کی طرف کر دیا، اور جب شہد کی باری آئی تو خطاب نبی کو ہو رہا ہے، تیری وجہ سے ہم نے ان کو دیا تھا، تو نے ان کی وجہ سے خود کھانا چھوڑ دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ ہے محبت کی بات۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، فیصل آباد جامعہ امدادیہ درجہ خامسہ والے ساتھ میں تھا، عصر کے بعد طالب علم کھیلتے تھے، تو کھیلتے ہوئے ایک طالب علم دیوار کے ساتھ زور سے لگا، اس کا بازو یہاں سے ٹوٹ گیا اور ہڈی باہر نکل آئی، ہسپتال لے گئے۔ اب اس کو جس کا خون دے اس کا بلڈ گروپ نہ ملے، میں گیا تو میرا بلڈ گروپ مل گیا، میں نے خون دے دیا۔ جب خون دے کر واپس آیا، ظہر کی نماز کے بعد ہم کلاس میں سبق پڑھ رہے تھے درسگاہ میں، حضرت شیخ مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، درسگاہ کے باہر کھڑے ہوئے، الیاس ادھر آ، کلاس میں سبق ہو رہا ہے، استاد بیٹھے ہیں، الیاس ادھر آ۔ میں باہر آ گیا، مجھے اپنے دفتر لے گئے، تو خون کیوں دیتا ہے، تو خون کیوں دیتا ہے، باقی مڑے مر گئے سن، تو خون کیوں دیتا ہے؟ اب استاد غصے ہو، تو نے خون کیوں دیا ہے، اور کوئی خون نہیں دے سکتا تھا۔ اب یہ مجھے ڈانٹ ہو رہی ہے، یہ پیار کی ہے یا نفرت کی ہے؟ 200 روپیہ دیا، کہا اس کا دودھ پینا، 1-2 کلو کھجور دی، اس کو کھانا، پھر کہتا ہے یہ پنجیری تھی، کوئی طالب علم کا باپ دے گیا ہے، میں بھول گیا ہوں کس کی ہے، یہ بھی تو کھا لے، مجھے پتہ چلے گا تو میں اس کو پیسے دے دوں گا، تو نے خون کیوں دیا ہے؟ یہ ڈانٹا جا رہا ہے تو میں نے غلط کام کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم، اے میرے نبی تو نے کیوں چھوڑا شہد کو؟ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، محبت کی ڈانٹ ہے، تم نے اس کو گناہ سمجھ لیا ہے۔ یہ اللہ کی اپنے پیغمبر سے محبت کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہم نے اس کو گناہ سمجھ لیا ہے۔ اور اس لیے یاد رکھنا، اس آیت کی وجہ سے عصمت نبوت پر وہی اعتراض کرے گا جو خانقاہ اور ادب کے ماحول سے دور ہے، خالص خوشک قسم کا مولوی ہے، ادب والا کبھی اعتراض نہیں کرے۔ کوئی مل جائے تو مجھے بتانا کہ نہیں جی فلاں پیر نے بھی اعتراض کیا، نہ، پیر مرید نہیں کریں گے، ادب والے نہیں کریں گے، خوش قسم کے لوگ کریں گے۔ اس لیے ہم اپنے طلباء سے کہتے ہیں بھی خشکی سے نکلو، ذکر والے مولوی بنو، ذکر والے، تہجد والے بنو، ادب والے بنو، خانقاہوں والے بنو، اللہ اللہ کرنے والے بنو، پھر تمہیں انشاءاللہ ذکر کا بھی مزہ آئے گا، تلاوت کا بھی مزہ آئے گا، اور گفتگو کرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ چلیں دیکھیں، کچھ سمجھ آ گئی؟ میں نے عصمت انبیاء پر سارے اعتراض کے جواب نہیں دیے، میں نے چند ایک جواب دیے۔ آپ کو یہ تو سمجھ آ گئی نا کہ اعتراضات کا جواب دینا آسان ہے؟ بولو۔ ویسے دیکھو کتنا مشکل ذہن بنا ہوتا ہے، بھئی اس کا جواب کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں اس لیے کہتا ہوں جب تک آپ کے پاس جوابات نہیں ہوں گے آپ ڈریں گے، کوئی بندہ مجھ سے پوچھ نہ لے، آپ کو جواب آئیں گے، آپ تلاش کریں گے، کوئی مجھ سے پوچھے اور میں بولوں، آپ تلاش کریں گے کوئی بندہ مجھ سے پوچھے اور میں بات کروں، ورنہ آپ نے گھبراتے رہنا کہ مجھ سے پوچھ ہی نہ لے۔ چلیں دیکھیں جی، وَمُحَمَّدٌ علیہ